1947 وہ سال ہے جس نے برِ صغیر کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ بھارت اور پاکستان کی تقسیم تو ہم نے پڑھی، مگر بنگال کی تقسیم ایک ایسا باب ہے جس پر آج بھی بہت کم بات ہوتی ہے۔ تقسیم سے پہلے بنگال برِ صغیر کا سب سے بڑا دولت مند اور ثقافتی طور پر جڑا ہوا صوبہ تھا۔ دیہاتوں میں مسلمان اکثریت میں تھے، جبکہ شہروں اور تجارت میں ہندو اکثریت حاوی تھی۔ مگر جیسے جیسے مسلم لیگ اور کانگریس کے اختلاف بڑھے، برطانوی حکومت نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جس نے بنگال کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بنگال بر صغیر کا ایک قدیم خطہ ہے اور 1905 میں انگریزوں نے جب یہاں پر ان کا دور تھا تو انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور لیکن پھر بنگالیوں نے بہت زیادہ مزاحمت کی اور 1911 میں دوبارہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ لیکن 1947 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہ پاکستان میں شامل ہو گئے، جو ہمارا مشرقی پاکستان کہلایا بعد میں، اور جو ہندو میجورٹی ایریا تھے وہ ہندو کے ساتھ ہندو مطلب جو لوگ تھے وہ ایریاز بھارت میں شامل ہو گئے۔ پنجاب کی طرح صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بنگال کی تقسیم بہت حد تک سیاسی اور معاشی تھی۔ کلکتہ جو بنگال کا دل ہے، ہندو رہنماؤں نے مغربی بنگال کے لیے مانگا، جبکہ مسلم اکثریت والے علاقے مشرقی بنگال بنے جو پاکستان کا حصہ قرار پائے۔ فیصلہ اتنی جلدی میں ہوا کہ لاکھوں زندگیوں پر اس کے اثرات سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ 71 سے پہلے بنگال کے جو مسلمان ہیں، یہ بیسکلی تو ہمارا اور ان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ اسلام کا تعلق تو ہے ہی ہے۔ ان لوگوں نے بھی اس خطے کی جو پارٹیشن ہے اس میں اسی طریقے سے حصہ لیا تھا جیسے کسی بھی اور جیوگرافکلی لوکیٹڈ کسی بھی اور مسلم کمیونٹی نے حصہ لیا تھا۔ یہ بھی اسی طرح ایکٹیو تھے، بلکہ شاید باقیوں سے زیادہ ایکٹیو، اور ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس پورے کے پوری ایکٹیویٹی کے اندر وہ بہت ڈائنامک رہی ہے۔ 71 میں آ کے ایک عجیب سین یہ بنا کہ ایک طرف ایک میجورٹی ہے، دوسری طرف ایک میجورٹی ہے لیکن وہ ذرا کم ہے، اور وہاں پہ نمبرز کا جو فرق ہے وہ نمبرز کا فرق کو بہت بڑا نمبر کا فرق بھی نہیں ہے لیکن 12 نمبر کا فرق تو ہے۔ اب اس کے اوپر آ کے ایک بحث شروع ہوتی ہے، اور وہ بحث جو ہے وہ عجیب و غریب انداز سے آگے بڑھتی ہے۔ اب اس بحث نے ایکچولی ایکسپلوڈ اس لیے ہونا تھا کہ اس کے پیچھے پس منظر میں 47 سے لے کے 71 کے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب رہے تھے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ان کے ساتھ اور ان کے جو حالات ہیں وہ بھی اسی طرح دیکھے جائیں گے جیسے ویسٹرن پاکستان کے حالات ہیں، اور ویسٹرن پاکستان کے شہروں کے اندر کی جو سچویشن ہے اسی طرح کے اس کو اٹینڈ کیا جائے گا، شاید کسی طریقے سے اٹینڈ بھی کیا جا رہا ہوگا، لیکن ایک کیفیت ایسی پیدا ہو گئی کہ جس میں کچھ کنفیوژن کریٹ ہو گئے۔ اب وہ کنفیوژن ایکچول تھے یا کریٹ کر دیے گئے یا پروپیگنڈا کے ذریعے کریٹ کر دیے گئے، بہرحال یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں، وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال یہ پیدا ہوا کہ شاید ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ چند ہی ہفتوں میں لاکھوں لوگ اپنی صدیوں پرانی زمینیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ہندو مشرق سے مغربی بنگال آئے اور مسلمان مغرب سے مشرقی بنگال منتقل ہوئے۔ گھروں، زمینوں اور رشتوں سب پر ایک ہی لکیر کھینچ گئی۔ بنگال کا زخم شاید پنجاب جتنا شور نہیں مچاتا، مگر اس کی تکلیف اتنی ہی گہری تھی۔ دیکھیں جی، ایک وطن کا جو ٹوٹ جانا ہوتا ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا بحران ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، لوگوں کی معیشتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں اسلام آباد، اس کی جو سب سے پہلی مارکیٹ ہے آبپارہ مارکیٹ، یہ ایک ایسی بچی کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا ہے جو اسلام آباد میں سب سے پہلے پیدا ہوئی تھی، اور وہ بنگال سے تعلق رکھنے والی ایک بچی تھی، اور آبپارہ اس کے نام پہ رکھا گیا۔ اب وہ بچی کہاں ہے، کیسے ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ دیکھیں یہ محبتیں تھیں ایک دوسرے کے ساتھ جو تقسیم ہو گئیں، اور بعد میں تو ایک ایسا دور بھی آیا کہ جس نے محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیا۔ کچھ بنگال میں ایسی حکومتیں قائم ہوئیں جنہوں نے کہ انتہائی ایسے اعمال کیے، ایسے انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسی اس پہ اسٹیج پہ وہ لے گئے کہ نظریاتی طور پہ لوگوں کو انہوں نے پاکستان کے مخالف بنا دیا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کے جو بھائی تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا
تو آپ دیکھیں پاکستان کے بننے کی جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ بنگال کی طرف سے پیش ہوئی تھی۔ تقسیم کے بعد مشرقی بنگال مشرقی پاکستان بنا، ایک ایسا ملک جو مذہب کے نام پر متحد تو ہوا مگر 1600 کلومیٹر دور ایک دوسرے سے بالکل الگ زندگی گزارتا تھا۔ یہی جغرافیائی فاصلہ بعد میں ایک بڑی سیاست اور اختلافات کی بنیاد بنا۔ زبان، معاشی ناانصافی اور سیاسی تناؤ مشرقی پاکستان میں بڑھتے گئے اور بالآخر 1971 میں ایک اور تقسیم ہوئی اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ 1971 میں جو ہے نا وہ پاکستان سے بھی پھر علیحدہ ہو گیا، یعنی جس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے، جو اس فارم میں شامل ہو گیا تھا بنگال کا وہ حصہ، اور اس میں کافی ایشوز تھے۔ میجر مسئلہ تو پاور تھا، the struggle for power۔ شیخ مجیب الرحمان was trying to gain جو وہ اقتدار حاصل کرنا چاہ رہا تھا، جو ان کا لیڈر تھا، اور لیڈر جو ہے نا ضیاء ذوالفقار بھٹو، وہ یہاں سے جو لیڈر تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کی حکومت آئے، تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا بڑا مشہور کہ ادھر تم ادھر ہم۔ تو مین جو وہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ کلیم کر رہے تھے کہ 1970 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں شیخ مجیب کی پارٹی جو عوامی لیگ تھی اس کو زیادہ ہسٹورین بتاتے ہیں، لیکن اس کو اقتدار نہیں دیا گیا۔ پھر بعد میں ایک آپریشن بھی کہتے ہیں کہ وہاں ہوا، اور پھر حالات کچھ اس طرح بنے کہ انہوں نے مسلح مزاحمت شروع کر دی بنگالیوں نے بھی، اور ساتھ ساتھ میں انڈیا نے بھی انٹرفیئرنس کی، انڈیا نے بھی مداخلت کی اور ان کو سپورٹ کیا، اور اس طرح کی ایک بغاوت کچھ انڈیا کے سائڈ سے ہوئی۔ کچھ لوگ بھی تھوڑے سے وہاں پر لوگوں پہ مسئلہ تھا، وہ بھی خوش نہیں تھے اقتدار کے حوالے سے۔ پھر کیا ہوا کہ ہمارے جو وہ اس علاقہ تھا مشرقی بنگال وہ ہو گیا، پاکستانی فوج نے بھی جو وہاں پر ہتھیار ڈال دیے، اور مشرقی پاکستان جو تھا وہ بنگال کی شکل میں علیحدہ ہو گیا۔ بنگال کی تقسیم صرف ایک نقشے کی لکیر نہیں تھی، یہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن موڑ تھا۔ آج بنگال 2 ملکوں میں بٹا ہوا ہے، مگر زبان، ثقافت، شاعری اور کھانے آج بھی ایک جیسے ہیں۔ تاریخ کے فیصلے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ سرحدیں تو جدا ہو سکتی ہیں مگر لوگ اپنی اصل سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اور بہت سے لوگ جو پاکستان بھی اس وجہ سے آئے تھے کہ وہاں کے کلچر میں وہ زمین نہیں سکتے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانوں کا اپنا ملک ہوگا، اور یہ ٹھیک ہے ہمارے لیڈران نے اچھا نہیں کیا اس ملک کے ساتھ، آئی ایم سوری ٹو سے، مطلب یہ فیکٹ ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس کے ساتھ کسی نے اچھا کیا نہیں ہے۔ بڑا اچھا ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے، بہت ہر قسم کے ریسورسز ہیں، لیکن بس کچھ ہمارے سیاستدان نااہل ہے، کچھ ادارے ہیں، کچھ سیاستدان ہیں، کچھ یعنی آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، بیوروکریسی، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیشنز، یعنی آپ کسی طرح بھی جانے چاہیں۔ بنگال کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تقسیمیں ختم نہیں کرتی، صرف شکل بدل دیتی ہیں۔